بڑے کم لوگوں کو اس طرح انہوں نے ایکسیپٹ کیا، مثلا انگلش سوسائٹی نے جس طرح مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو میں نے اس کو اندر سے بھی دیکھا تھا. پھر میں کیونکہ آدھا سال کرکٹ کھیلتا تھا انگلینڈ میں اور آدھا سال پاکستان میں، تو ادھر بھی میں اپنی سوسائٹی کو دیکھتا تھا، دونوں کی طاقت اور کمزوریاں بھی پتہ چلنی شروع ہو گئی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے تجربے سے ریئلائز کیا کہ اصل میں وہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں سیدھا راستہ، وہ ہے کیا. تو ہمیں بڑا ایک غلط آئیڈیا تھا سیدھے راستے کا. میں یعنی مجھے جب میری والدہ جب ہم سونے سے پہلے بچے ہوتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دعا مانگو اللہ سیدھے راستے پہ لگا. تو آہستہ آہستہ ہم سوچتے تھے وہ سیدھا راستہ تو بڑا بورنگ راستہ ہے، کیونکہ جو ہم فلمیں دیکھتے تھے اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ جس راستے پہ تھے وہ سیدھا راستہ نہیں تھا. تو ان کا جو راستہ تھا وہ ایکسائٹنگ لگتا تھا، وہ اٹریکٹیو تھا، لیکن جو سیدھا راستہ تھا وہ بڑا بورنگ لگتا تھا. تو وہ میں نے آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھی اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کیا اور اپنے تجربے سے ریئلائز کیا کہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بہتری کے لیے ہے، اور جس راستے کو ہم گلیمرس اور اٹریکٹیو سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہماری بربادی کا راستہ ہے. یعنی وہ ہمیں خوشی نہیں دیتا. وہ اور پلیجر سیکنگ یعنی عارضی خوشی اور ہیپینس اور جو خوشی ہے اس میں ایکچولی فرق ہے. پلیجر سیکنگ کچھ اور ہے، وہ عارضی خوشی ہوتی ہے، اور وہ ایکچولی آدمی کو ایک غلط طرف لے جاتی ہے، ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور جو اصل خوشی ہے وہ اصل میں سیدھے راستے میں ہے. اور سیدھا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے، اونچ نیچ ہے. اس اندر لڑائی ہوئی ہوگی نا سر؟ تو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں تو وہ تو کوئی آسان زندگی تو نہیں تھی، وہ تو سارا وقت سٹرگل تھی.